ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ دو لفظوں میں بہت ساری باتیں بیان کر دینا یہ ہر شخص نہیں ملتی۔ آدمی اپنا معافی ضمیر جب ادا کرتا ہے تو اس کے لیے نہ جانے کتنی باتیں بول پاتا ہے۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ آدھا گھنٹہ بولتے ہیں پھر بھی وہ اپنے دل کی بات نہیں سمجھا پاتے، لیکن جو دو لفظوں میں سمجھا دے کسی کو اور کم سے کم لفظ میں زیادہ سے زیادہ باتیں اگر وہ بتا دے تو اسے جوامع الکلم کہا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے لفظوں میں امت کے لیے بیش بہا اور بیش قیمت جو ہے احکامات، اخلاقی تعلیمات اور آداب، شرائط اسلام وغیرہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں میں آیا ہے 3 باتیں یہ ہیں، 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ اس کو یہ سعادت ملے گی، ایسا بہت سنا ہوگا آپ۔ ایسی حدیث کو ثلاثیات الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور کچھ باتیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں 4 کا لفظ وہ ذکر ہے، کچھ ایسی ہیں جس میں 5 کا ہے، تو 4 والی رباعیات الحدیث، 5 والی خماسیات الحدیث۔ تو آج کے لیے آپ کے لیے میں نے 7 حدیثیں ثلاثیات الحدیث میں سے میں چن کر کے لایا ہوں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی معنی خیز تعلیمات امت کے لیے دی ہیں، اور یہ ہمارے لیے جو ہے صحیح اسلامی روش کو جو ہے اختیار کرنے میں مددگار ہوں گی۔ پہلی حدیث ہے ایمان کے حوالے سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی لذت سے آشنا ہو جائے گا۔ ہر چیز کا ایک مزہ، ایک لذت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے، ایک لذت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مٹھاس اور لذت حاصل کرنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی شیرینی اور ایمان کی لذت پالے گا۔ پہلی بات، من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، وہ شخص کہ اللہ اور اس کے رسول کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اس کی نظر میں محبوب ہوں، یعنی سب سے زیادہ اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا۔ یہ محبت اضطراری نہیں ہے، اختیاری۔ ایک محبت 2 ہوتی ہے، ایک اضطراری اور ایک اختیاری۔ اضطراری محبت جو ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں، ماں باپ سے کرتے ہیں، بھائی بہن سے کرتے ہیں، یہ ایک اضطراری محبت ہے۔ نہ چاہ کر کے بھی آدمی اپنے بیٹے سے محبت کرے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی اپنے ماں باپ کو چاہے گا، تو یہ ایک اضطراری محبت ہے۔ یہ محبت مراد نہیں ہے، محبت سے مراد یہاں پر اختیاری محبت مراد ہے۔ اختیاری محبت کا یہ مطلب ہے کہ آدمی یہ بات جانتا ہے کہ یہ چیز مشکل ہے اور دل اس کی طرف مائل نہیں ہے، لیکن وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ میری کامیابی اسی چیز میں ہے، تو جس کی طرف طبیعت مائل ہے اسے چھوڑ کر کے اس چیز کو جس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہے اور کامیابی اسی میں، اس چیز کو اختیار کر لینا، اسے اختیاری محبت کہا جاتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دیکھ، کون چاہتا ہے کڑوی چیزیں کھانا؟ کوئی نہیں چاہتا ہے، اور اس دور میں تو اور کوئی نہیں چاہتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے اور کڑوی دوائیں رہتی ہے وہ کھانا نہیں چاہتا، اس کا دل نہیں چاہتا ہے کھانا، لیکن وہ یہ بات جانتا ہے کہ میری بیماری کا علاج اور شفا اسی بات میں رکھی ہے، اس کے باوجود وہ شکر کو چھوڑ کر کے وہ یہ چیز کھاتا ہے اس لیے کہ شفا اسی میں رکھی ہے، اسے اختیاری محبت کہا جاتا ہے۔ تو ایسی محبت اللہ و رسول سے جس کو ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ایمان کی چاشنی پالے گا۔ آپ کی زندگی میں میں مثال دیتا چلوں،
ہمارے یہاں جب خوشی کا موقع آتا ہے تو آدمی دائرۂ شریعت سے باہر ہو جاتا ہے، اور یہ کہا جائے کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے غلط نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر شریعت کی مخالفت ایک دم لازمی سمجھ لیتے ہیں، چاہے کوئی تقریب ہو، چاہے شادی کی تقریب ہو، چاہے مہندی کی رسم ہو، منگنی کی رسم ہو، یا اور کوئی چیز ہو، آدمی دائرۂ شرع سے باہر ہو ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ اب اگر ایک بیٹا کسی کے پاس ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور شادی اس کی ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ تو دھوم دھام کا مطلب یہ ہے کہ ڈھول باجا ناچ گانا، یہی دھوم دھام کا مطلب سمجھتے ہیں لوگ۔ میلاد یا اور دوسرے دینی کام یہ دھوم دھام نہیں سمجھتے۔ اب پورے گھر کے لوگ جو ہیں اس بات پر بضد ہیں کہ ڈھول ہونا چاہیے، گانا باجا ہونا چاہیے، ماں ہے، بہنیں ہیں، بیٹی وہ کیا نام بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، نانا نانی ہیں، ماموں ہیں۔ ایک جگہ ایک صاحب کے یہاں میں نکاح پڑھانے گیا تو کہہ رہے ہیں کیا کریں حضرت، اس کے ماموں نہیں مان رہے۔ وہ بیٹا تمہارا ہے کہ تمہارا اس کے ماموں کا ہے؟ گھر پہ تمہارا راج ہونا چاہیے نا، کہ ماموں کا راج چلے گا۔ اب بات جب شریعت کی آ جائے تو نہ ماموں کی چلے گی نہ باپ کی چلے گی۔ تو سب یہ کہہ رہے ہیں، یہ مجبور ہے کہ یہ کرنا، اس کو کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود یہ اڑ جائے کہ میرے اللہ، میرا رب اور میرا رسول اس سے راضی نہیں، میں نہیں کروں گا۔ وہ یہاں پر آ کر کے تنہا پڑ جائے گا، سب الگ ہو جائیں گے، تنہا پڑ جائے گا، لیکن وہ ڈٹ جائے اس بات پر۔ یہ ہے اللہ و رسول سے حقیقی محبت۔ یہ چیز اگر کسی کے اندر ہوگی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ایمان کی چاشنی پالے گا۔ لوگ کہتے ہیں، جو شعر کسی نے کہا ہے نا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ جو ہے حقیقی ایمان، اگر یہ چیز کسی کے اندر پالی جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ایمان کی چاشنی پالے گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، من احب عبدا یحب لا یحبہ الا للہ، جو شخص کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو، رضائے الہی مقصود ہو۔ رضائے الہی مقصود ہونے کی کئی صورتیں ہیں، جیسے جس سے آدمی محبت کر رہا ہے وہ نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، عالم دین ہے، وہ اس سے اس لیے محبت کر رہا ہے، اس کے ساتھ میں رہوں گا، نماز میں سستی کرتا ہوں، اس کی وجہ سے نماز کا پابند ہو جاؤں گا، نیک اور اچھی عادتیں اس کے پاس بیٹھ کر کے میں سیکھ لوں گا۔ عالم دین سے محبت اس لیے کر رہا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں گا، دین کے مسائل اور باتیں اس سے معلوم ہوں گی۔ تو یہ صورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی سے بھی محبت کرے تو صرف رضائے رب کے لیے محبت کرے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دمشق میں یہ مسجد میں بیٹھ کر کے یہ درس دے رہے تھے۔ ایک آدمی مدینے سے چل کر کے دمشق پہنچے ایک حدیث سیکھنے کے لیے، ایک حدیث صرف سیکھنے کے لیے انہوں نے سواری خریدی اور مدینے سے چل کر کے شام پہنچے ہیں دمشق۔ وہاں پہ تو گئے، تو جا کر کے جب سلام کلام ہوا تو حضرت ابو درداء نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بلغن، میرے پاس ایک حدیث ہے، بلغنی انک سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک حدیث سنی ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ حضور سے سنا ہے، وہی حدیث میں سننے کے لیے آ گیا ہوں یہاں پہ۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم صرف اس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ 2-3 مرتبہ پوچھا، اس کے بعد ان کو پکڑا اور پکڑ کر کے جو ہے اپنے سینے سے لگایا اور پھر جو ہے وہ حدیث سنائی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہوا، تو یہ بھی رضائے رب کے لیے یہاں سے وہاں گئے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کی بھی ایک حدیث ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو کھڑے ہو گئے، کہا صحیح؟ کہا ہاں۔ کہا پھر
کہا کیا کرتے ہو؟ کہا محبت کرتا ہوں. بس پکڑ کے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ ابشر، بشارت ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وجب محبتی للمتحابین فی والمتزاورین فی والمتبازلین فی، کہ جو شخص میری رضا کے لیے، جو دو آدمی ایک دوسرے سے محبت کریں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے آئیں جائیں، میری رضا کے لیے وہ ایک دوسرے پر خرچ کریں، تو میری محبت ان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محبوب بنا لیا کرتا ہے. اور تیسری بات ہے وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ. وہ شخص جو کفر سے نجات پانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا ایسے ناپسند کرے جیسے کہ وہ آگ میں ڈالا جانے کو ناپسند کرتا ہے. یہ تین باتیں اگر کسی کے اندر ہیں، اللہ و رسول سے محبت سب سے زیادہ، دوسرے اگر کسی سے محبت کرے تو رضائے رب و رسول کے لیے کرے، اور تیسری بات یہ کہ وہ کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے. ویسے اگر وہ ناپسند کرتا ہے کفر کی باتوں کو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر جو ہے وہ ایمان کی لذت سے پالے گا. دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث کفارات، ثلاث درجات، وثلاث منجیات، وثلاث مہلکات. تین باتیں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تین باتیں ایسی ہیں جو درجات کو بلند کرتی ہیں، اور تین باتیں ایسی ہیں جو آدمی کو آخرت میں نجات کا سبب بنتی ہیں، اور تین باتیں ایسی ہیں جو آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں. وہ کون سی تین باتیں ہیں؟ ثلاث کفارات، وہ تین باتیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور درجات کو بلند کرتی ہیں. فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، ٹھنڈیوں میں اچھی طرح وضو کرنا. گرمی میں تو سب وضو کرتے ہیں، ہاتھ یہاں تک دھلنا رہتا ہے تو کاندھے تک دھل لیتے ہیں، صرف چہرہ دھلنا رہتا ہے تو سر دھلتے ہوئے بھی دیکھا ہوں میں، سر دھلنے لگتے ہیں، پانی کا بلا وجہ ضیاع کرتے ہیں. لیکن ٹھنڈیوں میں تو آدمی کم سے کم، اور بمبئی کی ٹھنڈی تو پھر بھی قابل برداشت ہے، یو پی میں تو بس وہ چاہتے ہیں کہ ہاتھ پھیر لیں تو وضو ہو جائے. لیکن ایسی کڑاکے کی سردی ہو اور اس میں آدمی اچھی طرح وضو کر لے اور ٹھنڈی کی پرواہ نہ کرے، تو صرف ٹھنڈی نہیں بلکہ ہر وہ مقام جہاں پر آدمی کو دشواری ہو اور دشواری کے باوجود وہ اچھی طرح وضو کرے. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا خون کھاری ہوتا ہے تو ایڑیاں ان کی پھٹ جاتی ہیں، ان ایڑیوں میں جب پھٹ جاتی ہیں تو پانی وہاں تک جلدی پہنچتا نہیں، اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، ہاتھ سے رگڑنا پڑتا ہے، پانی پہنچانا پڑتا ہے، تو یہ کام بڑھ جاتا ہے. اور آدمی عجلت پسند ہے، خلق الانسان حلوعا، انسان جو ہے عجولہ، وہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے، وہ جلدی جلدی پانی بہا کے ہٹ جانا چاہتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ان مشقت کو بھی برداشت کر لے تو اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہے. اسباغ الوضو، اچھی طرح وضو کرنا ٹھنڈیوں میں یا مشکل وقت میں. دوسری بات وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. انتظار کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کے انتظار اور جو ہے کاروبار چھوڑ چھاڑ دیں، بیٹے بھیک مانگنے لگے، نہیں. انتظار کا یہ مطلب ہے کہ ایک نماز پڑھ کر کے آدمی اپنے کاروبار میں چلا گیا، لیکن اس کا دماغ اور ذہن لگا ہوا ہے کہ ابھی عصر کی نماز باقی ہے، عصر کی نماز باقی ہے، اب اذان ہوگی نکلنا ہے، اب اذان ہوگی چلنا ہے. یعنی اس کا دل مسجد میں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. اس میں سے ایک وہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، مسجد جانا ہے، ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی اذان ہونی. تو وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. اور تیسرا نقل الاقدام الی الجماعات،
چل کر کے جماعت کے لیے چل کر مسجد میں آنا، یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور درجات کو بلند کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ کے گناہ پانی کے ذریعے دھل جاتے ہیں، چہرے کے گناہ پانی کے ذریعے دھل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ آدمی جب گھر سے وضو کر کے مسجد چلتا ہے تو ایک قدم رکھتا ہے اور دوسرا اٹھاتا ہے تو 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں، گھر سے اگر آدمی وضو کر کے آئے تو یہ جو ہے بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ آدمی یہ تینوں نماز سے متعلق ہے، اچھی طرح وضو، نماز کے میں دل لگا رہے، اور تیسرا یہ ہے کہ گھر سے یا دکان سے چل کر کے آدمی جماعت کے لیے صرف مسجد میں آ جائے تو اس کی وجہ سے گناہیں مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، جہاں جہاں پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے سارے گناہ مٹا دے، غفر له ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، تو وہ گناہ جو مٹتے ہیں صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، صغیرہ گناہ جو ہیں ہوتے ہیں وہ، اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازمی ہے، بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ مٹا نہیں کرتے، اور وہ بھی وہ گناہ توبہ سے مٹتے ہیں جو گناہ حقوق اللہ سے متعلق ہوتے ہیں، اور جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں اس میں توبہ کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی صاحب حق کا حق واپس کر دے، جس کا حق مارا ہے اس کا حق یا تو واپس کر دے یا اس سے معاف کرا لے، تو اس سے تمام صغیرہ گناہ مٹتے ہیں۔ وہ بھی کم ہے، کیا گناہ اگر صغیرہ مٹ جائیں تو یہ بھی کم ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ وعمل منجیات، 3 وہ باتیں جو آدمی کو نجات دے دیتی ہیں، وہ کیا ہے؟ العدل فی الغضب والرضا، ناراضگی میں اور خوش ہونے کی حالت میں آدمی عدل و انصاف سے کام لے۔ ایسا نہیں کہ خوش رہے تو برابر بانٹے اور کسی بیٹے سے ناراض رہے تو اس کا حصہ ہی مار جائے، کاٹ جائے، نہیں، چاہے وہ ناراضگی کا عالم ہو چاہے وہ خوشی کا عالم ہو، ہر حالت میں انصاف کیا جائے۔ دوسری چیز والقصد فی الفقر والغنا، تنگ دستی اور مالداری دونوں صورتوں میں آدمی میانہ روی اختیار کرے، درمیانی چال چلے، درمیانہ انداز میں وہ خرچ وغیرہ کرے، چاہے پیسہ رہے چاہے نہ رہے۔ اچھا، تیسری چیز، یہ چیز ہماری جو ہے دنیاوی زندگی کے لیے بہترین رہنما ہے۔ اور تیسری چیز وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، آدمی تنہائی میں رہے چاہے لوگوں کی بھیڑ میں رہے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ لوگوں کے درمیان تو سبھی متقی پرہیزگار بن، میں جبہ قبہ پہن کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، زبان سنبھال کے اگر میں چلا رہا ہوں تو یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اگر میں تنہائی میں بند کمرے میں بھی اگر میں اسی طرح رہوں تو یہ فضیلت کی بات ہے، ورنہ آدمی لوگوں کے درمیان جو ہے متقی پرہیزگار بنے، بند کمرے میں جائے تو آنکھیں بے حیا ہو جائیں تو وہ تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، آدمی تنہائی میں رہے چاہے لوگوں کی بھیڑ میں رہے وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حفاظت سے پاک ہے، حفاظت سے پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت تم کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت، تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو آخرت میں بندے کو نجات دلائیں گی، اور 3 وہ باتیں جو آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ فشح مطاع، ایک وہ ایسی بخیلی جس بخیلی کی پیروی کی جائے، یہ بخیلی بہت بری چیز ہے، وہ مال میں ہو یا اور کسی بھی چیز میں ہو۔ ہاں، دوسری ہوا متبع، ایک وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، ہر جو ہے نفس کی باتوں کو مان لیا جائے۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور تیسرا یہ کہ آدمی اپنے ہی کو صرف اچھا سمجھے،
خود پسندی کا وہ شکار ہو جائے۔ تو یہ 3 باتیں وہ ہیں جو آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیں گی۔ ایک اور حدیث حضرت ابو کبشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن، 3 ایسی باتیں ہیں جس پہ میں قسم کھاتا ہوں۔ ہم لوگ اگر قسم کھا لیں تو سامنے والے کو یقین ہو جاتا ہے، لیکن اگر خاتم النبیین کسی بات پر قسم کھا لیں تو اس پہ کتنا یقین ہونا چاہیے۔ کوئی بزرگ تھے، انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی تو رونے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور رونے کی کیا بات ہے اس میں؟ کہ رونے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ایسی کیا پڑ گئی کہ آپ نے قسم کھا لیا؟ کیا لوگ مان نہیں رہے تھے؟ قسم تو اسی وقت کھائی جاتی ہے جب کہ مطلب جو ہے سامنے والا یقین نہ کرے۔ تو وہ رونے لگے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ آپ نے قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو یعنی اتنی بات پر بھی اللہ کے رسول قسم کھا لے پھر بھی بندہ اس کے اوپر یقین نہ کرے تو واقعی رونے کی بات ہے۔ نہیں، ایسا نہ کہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ تمام لوگوں کو ایسی باتوں سے بچائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں۔ وہ 3 باتیں کیا ہے؟ ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقے کی وجہ سے بندے کی مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے، کبھی کمی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ جو کوئی بھی حساب و کتاب لگا لیا جائے وہ کمی ہمیں نظر آئے لیکن کمی ہوتی نہیں ہے۔ بس اللہ کے رسول نے فرما دیا تو نہیں ہوتی ہے کمی۔ دوسری بات، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کہ جس بندے کے اوپر کوئی ظلم کیا جائے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، جیسے بھائیوں نے حصہ لگایا، ایک بھائی کا حصہ کم کر دیا، وہ کمزور تھا اسے دبا دیا، یا کسی شخص نے جبراً کسی کا مال لے لیا، لے کر کے بیٹھ گیا، زمین کسی کا کچھ حصہ زمین کا دبا کر کے بیٹھ گیا، نہیں دے رہا ہے، اور وہ آدمی اس کے اوپر صبر کر جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا زادہ اللہ عزا، اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت ہی میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم کی عزت میں اضافہ کر دے گا۔ اب وہ عزت جو ہے مالی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور کسی اعتبار سے بھی۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص جب کسی کو طعنہ دیتا ہے اور وہ طعنہ سننے والا سن کر کے خاموش ہو جاتا ہے، صبر کر دیتا ہے، معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو ایک ایسا دور بھی آتا ہے کہ وہی آدمی جو اس کو گرا ہوا سمجھ رہا تھا اس کے پاس آ کے گڑاتا ہے۔ ایسا زندگی میں بہت دیکھا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کے اوپر کوئی ظلم ہو اور وہ اس ظلم کے اوپر صبر کر لے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور تیسری بات، ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، جو بندہ بھیک مانگنے کا آغاز کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فتح اللہ علیہ باب فقر، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر محتاجگی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تم مانگنے کا دروازہ کھولو گے، محتاجگی کا دروازہ اللہ کھول دے گا، یعنی پھر مانگنے سے تمہاری کبھی ضرورت پوری نہیں ہوگی، تم اسی میں لگے رہو گے۔ آج تم کو موبائل مل گیا ہے، کل جو ہے کسی سے لیپ ٹاپ مانگو گے، پرسوں کسی سے کچھ مانگو گے، یعنی دل میں ایسی خواہشات ابھرتی رہیں گی کہ تم ہر روز یا ہر جو ہے مرحلے میں تم کسی نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دو گے، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ تو مانگنے سے فقر کا دروازہ کھلتا ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ دیتا رب کائنات ہی ہے، ارے مانگو، مانگنے سے کسی نے منع نہیں کیا، لیکن رب کی بارگاہ میں تم مانگو۔ اللہ کے ہاں مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، بندے سے مانگنے سے بندہ دے کر کے دے دیتا ہے پھر بھی ناراض رہتا ہے، کہاں خوش رہتا ہے؟ دینے کے بعد کہتا ہے جاؤ یار تم یہاں سے جاؤ، دیتا ہے بھی تو مرے دل سے دیتا ہے۔ تو جو بھی بھیک مانگنے کا، بندوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کا جو بھی آغاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محتاجگی کا دروازہ پھر چوپٹ کھول دیتا ہے ایک دم۔ تو یہ بات ذہن میں رہے ایک دم
اس لیے جو ہے اس سے ہرگز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہیں میں کچھ باتوں کی وصیت کرتا ہوں، غالباً 10 باتیں ہی تھیں یا کچھ باتیں تھیں، اس میں سے ایک یہ چیز تھی کہ تم اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے کچھ مت مانگا کرو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگا کرو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب فارغ ہو کر کے مدینہ طیبہ سے مکہ گئے تو لوگوں نے بہت ڈھیر سارا تحفہ تحائف وغیرہ ان کو دیا تھا، تو ان کی والدہ اپنی بہن کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہی تھی، تو دیکھا کہ اتنے سارے اونٹ پہ یہ سامان لے کر کے آ رہا ہے، تو خیمے میں جا کر کے جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں رونے لگی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو پوچھا کہ کیا بات ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا میں نے تو مقصد حاصل کر لیا۔ ان کی والدہ نے کہا تھا جاؤ یہاں سے، جب تک لوگ تجھ کو شیخ نہ کہیں، اس زمانے میں شیخ کا مطلب بہت بڑا عالم، جب تک لوگ تجھ کو شیخ کہہ کے نہ پکارے تب تک آنا مت میرے پاس۔ یہ اس دور کی مائیں تھیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں۔ اب پھر جب آئے تو ڈھیر سارا مال، تو ان کی والدہ نے کہا کہ شافعی میں نے تم کو جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، دنیا کی دولت کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تو امام شافعی نے کہا کہ پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ کا سب صدقہ کر دو۔ تو کھڑے کھڑے سارا مال کپڑا جو کچھ تھا سب صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ اپنی سواری بھی انہوں نے غروا میں دے دیا۔ اب پیدل چلنے لگے تو ان کا کوڑا جو تھا، وہ کوڑا جب گرا زمین پر تو یہ ان کی باندی نے اٹھا کر کے دیا، ان کی والدہ کی جو باندی تھی انہوں نے اٹھا کر کے دیا۔ تو جیب میں جو ہے کچھ درہم تھا وہ نکال کر کے انہوں نے کہا شافعی اب بھی مال تم اپنے پاس رکھے ہو؟ کہا نہیں، مال یہ اس لیے رکھا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کسی سے کچھ مت مانگا کرو، لیکن اس نے اٹھا کر کے مجھ کو دے دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ میں اٹھاؤں، اپنا کام میں خود کروں، لیکن اٹھا کے دے دیا تو میں نے اسے معاوضہ دے دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ بندہ جب بھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، منہ کھولتا ہے، تو پھر دروازہ اس کے فقر و تنگ دستی کا کھل جایا کرتا ہے، پھر اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو محفوظ کرے۔ ایک عمل کی بات جو بڑی اچھی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ سب لوگ جانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من سبح فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلک 99۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، آپ لوگوں نے 34 مرتبہ بھی سنا ہوگا، 34 مرتبہ کی روایت ہے، لیکن اس میں 33 مرتبہ ہے، اور وہ 34 کیسے پورا ہوگا بتا رہا ہوں۔ یہ پڑھ لے فتلک 99، یہ 99 ہو گئے۔ وقال، اور پھر فرمایا و تمام المئتی، اور پورا 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا پڑھیں آپ لوگ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تب بھی۔ یہ تمام صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نماز کے بعد مشکل سے 2 منٹ لگتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔